الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. معزز بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ کے خزانے غیب میں جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ اس نے ہمیں عطا کر دیا، یعنی ایمان. اس پونجی کی، اس سرمایے کی اگر ہم حفاظت کریں تو دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم دردناک عذاب سے چھٹکارا پائیں گے اور جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا. تو اس پونجی کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے. ایمان جب دل کی گہرائی میں اترتا ہے، پیوست ہوتا ہے، انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے. جسم و جثے کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، لباس و پوشاک کے لحاظ سے انسان وہی رہتا ہے، لیکن اندر سے بدل جاتا ہے انسان خود کو خود. اس کا ایمان، اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے اور وہ اس کے حکم پر حرکت کرتا ہے نا. دیکھ لیجیے مکہ معظمہ میں ایمان کی تحریک چلی، اللہ کے نبی کو آپ نے اس کی دعوت دی اور جن کی طبیعت میں سلامتی تھی، کیچ پیچ نہیں تھا، انہوں نے آسانی کے ساتھ دعوت قبول کری، لبیک کہا اللہ کے نبی دعوت پر، مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، لیکن سب کو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ گوارا کیا. ہماری جان چلی جائے، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ ہمیں گوارا ہے، لیکن ہم سے ایمان کی پونجی کوئی چھین لے، مرتے دم تک ہم ایمان کی حفاظت کریں. بات سمجھ میں آ گئی تھی، ایمان کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، دنیا کی حقیقت انہوں نے سمجھ لی تھی کہ دنیا دنی ہے، نہ کسی کی ہوئی ہے نہ ہماری ہوگی، اس کو چھوڑ کے جانا ہے. دنیا سے ہم کیا لے جائیں گے؟ 2 گز زمین 10 گز کفن، 2 گز زمین 10 گز کفن. اس کے علاوہ بادشاہ وقت بھی ہو تو اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتا، ہے نا بھائی. زمین کھودی جائے گی 2 گز اور اس میں اس کو ڈالا جائے گا اور اس کو لباس پہنا کے، نہلا دھلا کے، ہے نا، کفن پہنا کے، سفید کفن، خوشبو لگا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جو ایمان والے ہیں وہ سب محلے میں، پڑوس میں، وہ سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، جنازہ پڑھیں گے اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو کہاں ڈالیں گے؟ قبر کے گڈھے میں ڈالیں گے. تو ایمان کو سر سلامت لے گیا تو اس کے لیے مزدہ ہے، خوشخبری ہے، قبر اس کے لیے جنت کی کیاری ہے. اور خدا نخواستہ بے ایمان کیا تو اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں، یہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڈھا بن جائے گی، کھائی جہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، آگ دہکائی جا رہی ہے، اس میں عذاب ہوگا ابھی سے لے کر قیامت تک، سور پھونکے جانے تک. تو صاحب یہ ہے معاملہ. تو ہم سب کو بھی اللہ نے ایمان عطا کیا ہے نا. تو ایمان انسان کو اندر سے بے چین کر دیتا ہے نا. ہاں صاحب، اس کو قرار نہیں ہوتا. اگر یہ سماج و معاشرہ ہمیں پناہ نہیں دے گا تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے. اور قیمت پر اللہ کی سرزمین تنگ نہیں ہے، کشادہ ہے، ہم کہیں جا کر کے گزارا کر لیں. لیکن صاحب ایمان کا کھونا ہمیں گوارا نہیں ہے. اب جو مظالم ڈھائے گئے مکے میں مسلمانوں پر، تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں، نہ کوئی تصور کر سکتا.
ان کو دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے، پھیرنے کے لیے، دوبارہ کفار مشرک بنانے کے لیے جو حربہ ہتھیار دشمن اختیار کر سکتے تھے انہوں نے وہ حربہ اختیار کیا جی۔ لیکن کیا ہوا، یہ ایمان والوں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا، ایمان سے کی پونجی سے اسلام سے دستبردار ہو گئے؟ نہیں، فیصلہ تھا ان کا کہ ہم کو کسی حال میں ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ ایمان اللہ نے عطا کر دیا ہے، ایمان ہی کے ساتھ جینا ہے، ایمان ہی کے ساتھ مرنا ہے۔ ہم ہر قربانی دیں گے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور اللہ نے قلب ہے نا کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اس پر کسی کی نہیں چلتی ہے نا بھائی، کہ دل پر کوئی حاوی ہو جائے ہیں، یہ نہیں۔ اور پھر ان کی بیوی ہے، دیکھیے ایمان لے آئی، اسلام لے آئی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک مومن آدمی نے کہا جو آل فرعون میں سے تھا، فرعون کے خاندان کا تھا، اپنی اتنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس لیے کہ صاحب اگر فرعون کو خبر ہو جاتی کہ یہ رشتہ دار ہمارا مومن ہو گیا ہے تو قتل کر دیتا۔ اور انہوں نے کہا تھا جب اللہ آگے ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنا چاہا فرعون نے، تو اس آدمی نے مشورہ دیا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ یہ موسیٰ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اب وہ تمہارے سامنے نشانیاں لے کے آیا ہے رب کی طرف سے، وہ کوئی ایک دو نشانی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کتنے معجزے اللہ نے عطا کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، 9 معجزے تھے اللہ ہیں۔ آسا ہاتھ کو بغل میں لے جاتے گریبان میں اور نکالتے تو سورج کی طرح چمکنے لگتا، ید بیضا، اور آسا کا معجزہ کہ زمین پر رکھتے تو سانپ بن جاتا، پھر پکڑ لیتے تو لاٹھی بن جاتی، معجزہ تھا نا۔ اور اس کے لیے سمندر کو پار کر کے اللہ نے راستہ نکالا، یہ معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ آسا۔ اور کیا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، یہ معجزے تھے۔ طوفان اللہ نے بھیجا، ایک سال ساری کھیتی پانی کی زد میں آئی اور ڈوب گئی۔ فرعون وعدہ کر لیتا تھا کہ ایمان لائیں گے، یہ ہماری شرط پوری کر دو تو ہم ایمان لائیں گے، اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے مصیبت ٹل جاتی، پھر مکر جاتا۔ تو اس طرح اللہ نے طوفان بھیجا، سنن طوفان اول قمل والضفادع والدم، سنن طوفان، ہاں، ایک سال طوفان آیا، دوسرے سال خشک سالی ہو گئی، بارش ہی نہیں ہوئی، کھیتی کہاں سے ہوئی؟ اور ایک سال کھیتی تو بہت اچھی لگی، لیکن اللہ نے ہے نا وہ جو کھیتی کو کھاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جراد ہے نا، ہاں، ٹڈھی کل بھیج دیا اور اس نے صفائی کر دی، تھوڑی کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ والقمل، جوئی کا عذاب بھیجا اللہ نے فرعون پر اور فرعونیوں پر، کہ صاحب جوئی ایسی تھی کہ سر میں جوئی، داڑھی میں جوئی، بدن میں جوئی، کپڑے میں جوئی، لیتے نہیں ہے، رات بھر جو ہے نا جن کو مارتے مارتے رات میں کرتے ہیں، ایک مصیبت ایسی اللہ نے۔ قمل والضفادع، اور میڈک کا عذاب۔ میڈک کا کیا ہے کہ صاحب کھانا پکا کے رکھتے دیگچی میں، دیکھتے جا کے تو میڈک اچھل رہا، کھانے کی بجائے میڈک، ایک نکلا دوسرا نکلا، ہے نا صاحب؟ ہاں، بستر پہ میڈک، کپڑے میں میڈک، پورے گھر میں میڈک، 2 کو نکالا تو 4 اور نکلا، یہ حالت تھی۔ قمل ضفادع،
یہ عذاب تھا مسلسل اللہ کی طرف، والدم، اور آخر میں چل کے خون کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ خون کیا تھا کہ صاحب لوٹے میں پانی رکھا ہے نا، خون بن گیا۔ ڈول میں پانی رکھا جسے کنویں سے پانی کھینچتے ہیں نا، جا کے دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ خون ہے۔ کھانا پکا کے رکھا کڑھائی میں، ڈیگچی میں، جا کے کھول کے دیکھتے ہیں تو خون۔ اب کھائیں گے کیا؟ خون ہے، خون۔ اللہ، یہ عذاب تھا نا، فرعون کو ہوش اب بھی نہیں آیا کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اور شکنی کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب بھیجا ہے، تو ہم تو اب توبہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں، ہے نا؟ حالانکہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، زبردستی اس نے انکار کر دیا تھا فرعون نے، فرعونیوں نے، لیکن ان کے دلوں کو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے نا۔ اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، اے فرعون، تم کو معلوم ہے، جانتا ہے یہ نشانیاں جو اللہ نے نازل کی ہیں، یہ بصیرت افروز نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ معجزے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو سرکشی اور بغاوت سے، ایمان لاؤ، نہیں تو تیرا بیڑا غرق ہوگا اور تو دنیا سے بھی ناکام جائے گا، ہمیشہ آخرت میں جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے نا۔ ہاں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون، ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہلاک ہو گئے۔ بات مسلسل کاٹ رہے ہو، ایک کے بعد دوسرے، دوسری کے بعد تیسری بات کاٹی ہے نا۔ کہتا ہے کہ ہاں، کہ اللہ سے تمہارا جو معاہدہ ہے، اللہ سے دعا کرو، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، یہ مصیبت ٹل جائے گی تو ہم تم پر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تمہارے ساتھ ایک بنی اسرائیل کو آزادی دے دیں گے، لے جاؤ جہاں لے جانا، فلسطین، شام، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اور یہاں تو اس نے صاحب بیگاری کا نوکر و چاکر بنا کے رکھا تھا، ان سے کام لیتا تھا، ایک پائی ان کو مزدوری نہیں دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا کام لینے کے لیے، مردوں کو قتل کرتا، بچوں کو قتل کرتا۔ اللہ مسلسل صفاقی، درندگی ہے نا، برتتا رہا، ظلم و ستم ڈھانتا رہا، اللہ دیکھ رہا۔ حالات تو بدل نہیں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم کو معلوم ہے پھر تم جانتے ہو کہ ان نشانیوں کو اللہ نے نازل کیا، یہ بصیرت افروز نشانیاں ہیں، یہ حق ہے، یہ معجزہ ہے، اور تم نے مشاہدہ کیا کس طرح ہم نے سمندر کو پار کیا، ہے نا، پار کر کے لائے، پھر ان کو ڈبایا۔ تو وہ تو بعد میں ہوا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی فرعون سے براہ راست، اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں، ہے نا۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم جادو کرو، جادو کر کے آئے، مقابلہ بھی ہوا جادوگروں سے، سب کو شکست دے دیا۔ تو بہرحال یہ نشانیاں ظاہر ہوئی اور نہیں مانا تو اس کا بیڑا غرق، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہ جو ایمانی تحریک مکے میں شروع ہوئی، تو یہاں اللہ والے لوگ ایمان لے آئے، اور کفار و مشرکین کے ڈرانے سے، سختی برتنے سے انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب ان پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ جو پیدائشی وطن تھا، مکانات تھے، وہاں رشتے دار تھے، کنبہ بنانا تھا، اور یہ ساری چیزیں تو یہی وہیں نہ تھیں۔ اب یہاں جو لوگ رہنے والے ہیں، صاحب ان کی کا مکان ہے، صاحب ان کی دکان ہے، اور ان کی کاشتکاری ہے، کھیتی ہے، یہ سب چیز ہے نا،
زندگی کے وسائل ہیں، اگر ان سے کہا جائے گا کہ آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو آسان حکم یہ آسان نہیں ہوگا وطن کو چھوڑنا۔ لیکن ہے نا صحابہ کرام نے ان کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ ارادہ کر لیا تھا کچھ ہو جائے ایمان نہیں چھوڑ۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب تو حالات بڑے سنگین ہو گئے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حبشہ ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند ہے، انصاف پرور ہے، اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ بیچ میں دریا حل تھا، اس کے بعد ادھر ہے نا کیا ادھر حبشہ تھا اور ادھر یہ مکہ جدہ ہے۔ تو اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ راہ خدا میں۔ تو یہ پہلا قافلہ جو روانہ ہوا ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ ہے نا، ہاں دوسری بیٹی بڑی زینب تھی، تو یہ بھی حضور صاحب وہاں ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان کے ساتھ حضور کی بیٹی رقیہ بھی تھی۔ یہ وہاں ہجرت کر گئے اور جا کے انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ واقعی بادشاہ جو ہے انصاف پسند ہے نا، کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، اطمینان سے رہنے لگے۔ لیکن ہے نا ادھر سے شرارت پھر سوچی قریش کے لوگوں کو، اور پھر انہوں نے اپنے 2-3 نمائندوں کو روانہ کیا کہ پکڑ کے لاؤ ان کو، جو بھاگ کے گئے ہیں نا مومن مسلمان نئے دین کو جنہوں نے قبول کیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ اور بادشاہ سے کہنا کہ بھائی یہ بیوقوف نوجوان لوگ ہیں، ہاں انہوں نے بغاوت کی ہے اپنی قوم سے، اپنے سرداروں سے، اور نیا دین قبول کیا ہے نا، عیسیٰ مسیح کا دین بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ اپنے پرانے دین پر ہے، تو اس لیے پکڑ کے ان کو وہاں سے آئے۔ جب انہوں نے بادشاہ کے دربار میں ہے نا اپنا مطالبہ رکھا کہ ہم کو یہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں بیوقوف قسم کے احمق، وہ نے بغاوت کی ہے اپنی قوم سے، اور وہ ہجرت کر کے آپ کے یہاں پناہ لی، انہوں نے ان کی قوم نے بھیجا ہے کہ تم ان کو واپس لاؤ، ہم ان کو واپس لینے آئے، آپ اس کو واپس کر دیں۔ اور جو اس کے دربار کے جو پادری وغیرہ تھے نا ان کو اپنے ساتھ ملایا، کچھ تحفے تحائف لے گئے تھے، ان کو دے کے راضی کر لیا، اس نے بھی ہاں میں ہاں ملایا کہ ہاں بادشاہ سلامت یہی مناسب لگتا ہے، یہ باہر کے لوگ ہیں ان کو یہاں رکھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے یہ آئے ہیں لینے کے لیے، انہیں کے ساتھ دل جی۔ بادشاہ جناب حقیقت پسند تھا، اس نے کہا میں اتنی آسانی سے ان کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، ہم پہلے انٹرویو لیں گے ان کا، جانیں گے کہ حقیقت کیا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ نے جو عیسائی تھا اس نے قافلے کو بلایا، کس قافلے؟ وہی جو مکہ سے قافلہ آیا تھا ایمان والا، ان کو بلایا تو حضرت جعفر طیار نے آگے بڑھ کر ترجمانی کی، حقیقت حال کی، صورت حال کی۔ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اپنے بڑے بھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، بڑے فصیح اللسان تھے۔ اللہ انہوں نے جو تقریر کی ہے بادشاہ سلامت کے سامنے، تو ذات سننے کے لائق، پورا زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا۔ پھر اللہ کے نبی محمد آپ نے توحید کی دعوت دی، لوگوں نے کچھ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، اور باقی ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ انہوں نے اتنا ستایا ایمان والوں کو کہ وہ ترک وطن پر ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہاں تو انہوں نے ترجمانی کی تقریر کرتے ہوئے کہا ایھا الملک كنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونسیء الجوار۔ اے بادشاہ سلامت، ہم جاہل لوگ تھے، جہالت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور مردان کھاتے تھے، اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ساری برائیوں میں ہم لت پت تھے، مبتلا تھے۔ وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا،
اور ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہماری اصلاح کے لیے، ہے نا، ہم کو گندگی سے، پلیدی سے نکالنے کے لیے، بت پرستی سے نکالنے کے لیے، گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لانے کے لیے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، ہے نا، کہ کننا نعرف، ہاں وہ ہم اس نبی کی کننا نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ، ایسا نبی جو اونچے خاندان کا تھا، شریف خاندان کا تھا، اس کے حسب نسب کو بھی ہم جانتے تھے، اور اس کی سچائی امانت داری کو بھی ہم جانتے تھے، ہاں، عفافہ پاک دامنی کو جانتے تھے کہ سارا پورے مکے میں ایسا نوجوان نہیں، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سچائی امانت داری کے لحاظ سے کوئی دوسرا اس کا بدل ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا، فآمنا بہ وصدقناہ، ہم اس پر ایمان لے، ان کی تصدیق کی۔ فعدا علینا قومنا، تو ہماری جو قوم تھی نا وہ دشمن بن گئی، ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے پڑ گئی کہ اس کو تو ختم کرنا، مٹا دینا، ہے نا، جیسے کہ ایک فرقہ پرست جماعت ہے وہ مسلمانوں کی دشمن ہے نا، ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئی کہ اس کو تو مٹا ہی دینا، ختم ہی کر دینا، اور نہیں جانتے کہ بھائی موت و حیات کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار میں آنے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ مٹا دیں گے؟ ارے ایک دو ہیں کہ مٹا دو گے، ہیں؟ ہاں، پورے بر صغیر میں جتنے مسلمان ہیں نا، ان سب سے ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد 25 کروڑ 20 کروڑ سے تعداد کے برابر ہے یہ، جی، پوری تعداد جو مسلمانوں کی دنیا میں ہے اس کا 1/4 ہندوستان میں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے ہاتھ میں ہے، کتنوں کو مارو گے؟ عقلی لحاظ سے ممکن نہیں، اور تم اتنے اگر مارنے کی کوشش کرو گے تو اس سے زیادہ تم ظلم کا شکار ہو، تم مارے جاؤ گے، اتنا آسان تم نے سمجھ لیا ہے؟ ہاں، تو وہ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے، جان کے در پہ ہو گئے، ایمان کے در پہ ہو گئے۔ فعدا علینا قومنا، تمہاری قوم نے ہم سے دشمنی کی، اور وظلمونا وقہرونا وظلمونا، ہم پر قہر ڈھایا، ظلم ڈھایا، یہاں تک کہ ہم وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو ہم کہیں اور بھی جا سکتے تھے، اس لیے کہ زمین تو اللہ کی کشادہ ہے نا بھائی، تم یہاں سے کہیں اور نکل کے چلے جاتے، لیکن ہمارے نبی نے بتایا کہ بادشاہ نجاشی بڑا رحمدل ہے اور انصاف پرور ہے، اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، اور قریب بھی ہے، دریا پار کرو اور حبشہ چلے جاؤ۔ اتھوپیا ہے نا، وہ ملک افریقہ میں پڑتا ہے، ایشیا، یہ جو ہے نا بھائی، وہ کیا کہتے ہیں، حبشہ ہے، وہ افریقی ملک ہے، اب افریقے میں پڑتا، اتھوپیا ملک کا نام، لوگ جاتے ہیں دعوت کے، ساتھی بھی وہاں جاتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں، زبان وہاں کی عربی ہے نا، اور مقامی زبان بھی کچھ ہوگی لیکن عربی عام ہے، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں لوگ، اس لیے علماء کرام جو جاتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو وہاں رہا تقریر کی، یہ جعفر طیار کی تقریر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور حضرت علی کے حقیقی بھائی، بڑے بھائی، اللہ، تقریر ہے، سب نقشہ کھینچ کے رکھ دیا زمانے جاہلیت، اور اسلام آیا تو کیا انقلاب برپا ہوا، کیا تبدیلی رونما ہوئی، کس طریقے سے اللہ کے بندے بن گئے، کفر و شرک سے، گناہ و معصیت سے سچی توبہ انہوں نے کی، زندگی ان کی پاکیزہ ہو گئی، اخلاق بلند ہو گئے، کہ وہاں یأکل القوی من الضعیف، جو طاقتور ہوتا تھا نا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، یعنی ظلم ڈالتا تھا، اس کی جائیداد ہے، زمین ہے، پھر چھین لیتا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی ہے نا، سمندر والا ہے نا، جنگل والا قانون رائج تھا، تو ہم ایمان لائے، ہماری زندگی بدل گئی،
اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اس نعمت کو چھین لیں، ایمان کو چھین لیں، اور پھر ہم اسی گمراہی کی طرف واپس آ جائیں جس میں پہلے تھے۔ تو ہم تو اب ایسا نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ہم کو جان سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن دین نہیں چھوڑ سکتے، ایمان نہیں چھوڑ سکتے، توحید نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارا عزم ہے۔ ہاں صاحب، تو اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے، جو کتاب نازل ہوئی، کچھ پڑھ کے سناؤ، ہم کو کچھ اندازہ ہوگا۔ تو جعفر طیار نے سورہ مریم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا 2 رکوع تک پڑھ کے سنایا ہے۔ حضرت مریم کا واقعہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے نا۔ تو یہ سن کر کے بادشاہ سلامت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگا۔ جتنے پادری اس کے دربار میں تھے سب رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو کہ کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جبکہ انہوں نے سنا اس کلام کو، اس قرآن کو جو ان کے نبی پہ نازل ہوا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ عرفان حق ہو گیا، انہوں نے حق کو جان لیا آنا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے جو آخری نبی پر نازل ہوا۔ اور سن کر کے انہوں نے کہا کہ ارے یہ اور تورات و انجیل یہ ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں، ان کا منبع اور سرچشمہ ایک ہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ تو انہوں نے جان لیا کہ واقعی یہ مظلوم ہے مسلمان، اس لیے انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، بیچارے مظلومین نے پناہ لی ہے ہمارے یہاں، اس لیے ہاں ان کا ہم پر حق ہے، جو عیسائی مذہب برحق تھا اس زمانے میں، ہے نا بھائی، اس لیے کہ حضور کی بعثت سے پہلے وہی آخری دن تھا، تو اس لیے اس ایمان لائے، بادشاہ بھی ایمان لایا، ہے نا۔ یہ لوگ پناہ گزی کی حیثیت سے نہ داخل ہوئے ہیں بھائی، کہاں؟ حبشہ میں جو یہ گئے مسلمان، تو ان کی حیثیت کیا تھی؟ پناہ گزی، ریفیوجی جسے کہتے ہیں نا، کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو اس ملک کے لوگ بھاگ کے آس پاس میں پڑوس میں پناہ لیتے ہیں نا، تو ایسے بیچارے یہ تھے، ان میں ظلم ڈھایا گیا تو وطن چھوڑا۔ تو اس ریفیوجی کی دعوت پر بادشاہ وقت ایمان لا رہا ہے، اللہ، اس سے اندازہ کیجئے کہ دعوت کی طاقت کیا ہے، دنیا ہے جو اس کے سامنے، اللہ کو اس نے پہچان لیا، دنیا میں انقلاب برپا کرے گا، کیا سمجھا؟ ایک ہو تب بھی پوری دنیا پہ غالب آئے، حق والے حق کو لے کے چلیں گے تو اس کا غلبہ یقینی ہے۔ سنا ان سے بات صحیح مان لیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ان کا وہ جو ہے جانبدار طرفدار بن گیا، حامی بن گیا، یہ بیچارے مظلومین ہیں، مقہورین ہیں، فیصلہ کر دیا کہ جاؤ تم واپس جاؤ، اور جتنے ہدیے تحفے لے کے آئے سب لوٹا دیے، ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو چیزیں مکے کی قیمتی سمجھی جاتی تھی نا، وہ قریش نے ہدیہ دے کے بھیجا تھا کہ لالچ میں آ جائے گا، بادشاہ کے پاس کیا کمی، سب نے لوٹا دیا کہ نہ ہم کچھ نہیں لیں گے تمہارا، لے جاؤ۔ کیا یہ ہے صاحب؟ تو ایمان کیا انقلاب برپا کرتا ہے، اندر سے انسان کو بدل دیتا ہے، حالات بدلتے ہیں صاحب، علاقے بدلتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، عقیدہ بدلتا ہے، معاشرت بدلتی ہے، حکومت اور سیاست بدلتی ہے، ایسا زمین سے لے کر آسمان تک سب بدلتا ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ آج مسلمانوں نے ایمان کی طاقت نہیں جانی، یہ اٹھ کھڑے ہوں اہل حق تو انقلاب آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت، حکومت، سلطنت آڑے نہیں آ سکتی، ان کو ایمان سے روک نہیں سکتی۔ ارے کل مسلمانوں کی حکومت ہوگی،
وہ خود چابی آپ کے ہاتھ میں کریں گے، دیں گے، چلو تم ہو اہل، حکومت چلاؤ، حکومت کرو، ہم کو بھی دین سکھاؤ۔ عذاب ہاں، اور بیت المقدس فتح ہوا تھا نا، تو وہاں کے پادریوں نے کہا تھا کہ صاحب ہماری کتابوں میں لکھا کہ ایسا آدمی بیت المقدس کو فتح کرے گا، تو ہم لڑنا نہیں چاہتے، جب فتح کرے گا تو ہوگا، ہونا ہی ہے، تو لڑ کے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ایسا آدمی لے آؤ تو ہم چابی بغیر لڑے تمہارے سپرد کر دیں گے۔ تو حضرت مدینہ خبر دی گئی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کو۔ اب وہ چلے ہیں، تو لوگوں نے پہچانا، ان کی کتابوں میں تصویر بنی ہوئی تھی، ہے نا، کہ آخری نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ان کا یہ حلیہ اور نقشہ ہے، دوسرے خلیفہ یہ ہوں گے عمر فاروق، ان کا نقشہ حلیہ یہ ہے، ان کا چہرہ یہ ہے، مکھرا یہ ہے، لباس پوشاک یہ ہے۔ تو صاحب اس کے مطابق جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم جب تشریف لائے، ہے نا، ایک اونٹنی اور ایک سواری، ایک ہے، دو سوار ہیں، ایک خادم ہے آپ کا، ایک آپ ہیں، تو باری باری کر کے راستہ طے ہوا، کبھی یہ سوار ہیں، خود حضرت عمر زمین پر ہیں اور نکیل تھامے چل رہے ہیں، کبھی یہ سوار ہوئے تو خادم نیچے ہے اور نکیل تھامے چل رہا ہے۔ اب وہاں آخری مرحلہ تھا تو وہاں غلام اوپر سواری پر، عمر فاروق نیچے نکیل تھامے ہوئے۔ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین اللہ کے واسطے آپ سوار رہیں، ہم اس آخری مرحلے میں پیدل چلیں۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا؟ انصاف کے خلاف یہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری باری اب آ گئی ہے، اس لیے اس معاہدے کے مطابق ہمیں نکیل تھامنا ہے اور پیدل چل رہا۔ چنانچہ چلے بیت المقدس میں داخل ہوئے، ہے نا، تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا یہ ہیں عمر فاروق امیر المومنین جو اونٹنی پر سوار ہیں۔ تو ان کے جو جانکار لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں تمہاری نگاہ غلط دیکھ رہی ہے، امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹنی پر سوار ہے، امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھ نہیں پہچان سکتی۔ انہوں نے کتاب پڑھی تھی اپنی، وہاں کنجی ان کے حوالے کر دی، بیت المقدس فتح ہو گئی۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تو اسی طریقے سے ایمان والے ایمان پر آ جائیں تو دوسروں کو بھی ہدایت نصیب ہوگی۔ اور یہ در و دیوار سفید و سیاہ کے مالک تم ہوگے مسلمانوں، قیمت جانو، اتنی قیمتی چیز اللہ نے تم کو عطا کی ہے ایمان۔ اور قرآن کریم تو دستور زندگی ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کے برابر کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی تم مایوسی کا شکار ہو، دوسروں کے دست نگر بنے ہوئے ہو، محکوم بن کے زندگی گزار رہے ہو۔ یہ اس ایمان کی حقارت ہے، توہین ہے، ناشکری ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کیا اور پھر بھی ہم ناکام و نامراد ہو رہے ہیں۔ تو اٹھنے کی ضرورت ہے، حق کے لیے، حق والے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو اللہ کی رحمت کیسے ہوگی، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، حکومتیں بدلیں گی، ہے نا، صلاح اور فلاح معاشرے میں، معاشرہ صالح ہو جائے گا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، ظلم و بربریت ختم ہو جائے گی۔ مسلمان اپنی قیمت نہیں جان رہے ہیں، ارے اس قوم سے ڈر رہا ہے نا۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان شیوہاروی نے ایک بڑا جلسہ ہوا تھا، اس میں غیر مسلمان بھائی، وہ قوم جو تمہارے تھوک سے ڈرتی تھی آج تم پر حکمراں ہے، تم نے اپنی قیمت نہیں جانی۔ تو آج یہ تحریک یہی ہے، ایمان کی تحریک، جماعت تبلیغ، دعوت کی تحریک، کہ یہ مسلمانوں کو زندہ کرنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے اور حکومت کا حل بنانے کے لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اٹھ جاؤ مسلمانوں، اٹھ جاؤ، حکومت تمہاری ہے۔ لوگ محروم ہو رہے ہیں تمہاری قیادت نہ ہونے کی وجہ سے۔ مومن اللہ کے نیک بندے آئیں گے تو کسی پر ظلم نہیں ڈھائیں گے، اس لیے تیار ہو جاؤ۔ جماعت کی اہمیت بھی لوگ سمجھو،
معمولی کام نہیں ہے. ارے سب لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اپنے دین و ایمان کو سنواریں گے, پھر انسانیت کی خدمت کریں گے کہ انسانیت کو صاف راہ راست پر آ جائے, ان کو خدا مل جائے, ان کو ایمان مل جائے, تاکہ دنیا بھی بنے آخرت بھی سنورے, ہے نا بھائی. تو ہم تو پوری انسانیت کے خیر خواہ ہیں, بہترین امت ہو, لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے. اب وہ جہنم میں جا رہے ہیں صاحب, قبر میں جا رہے ہیں بغیر ایمان کے, اور ان پر عذاب ہو رہا ہے, تو یہ کون سی خیر خواہی ہم نے ادا کی. سوچیے 1000 سال سے مسلمان ان کے ساتھ بس رہے ہیں اور توحید کا پیغام ان تک نہیں پہنچا. خود ہم کھڑے ہو جائے, ایمان والے ہو جائے, تو وہ تو خود بخود آئیں گے. مسلمان اپنے ایمان اور اسلام پر اگر آ جائیں تو ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر کے وہ توبہ کریں گے سچی, اور دین پر آئیں گے, ایمان پر آئیں گے. ارے یہ ہے تحریک تبلیغ کی. لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے, لوگوں نے سمجھیں گے. آفت مصیبت بن کے آ رہے ہیں. تبلیغی جماعت کرے, تکلیفی جماعت, تکلیف دینے آئی ہے. اب یہ تو پکڑیں گے ہم کو اور کہیں کہ گشت کراؤ, ساتھ لے چلو, انفرادی ملاقات کرو, ہیں تو صاحب یہ تکلیف دینے کے لیے آئی ہوئی. کاش کے اس کی اہمیت لوگ سمجھ لیتے. اس لیے بیداری لانے کی تحریک, ایمانی تحریک ہے, اسلامی تحریک ہے, انقلابی تحریک ہے, روحانی تحریک ہے. ہاں کاش کے لوگ سمجھیں, اور سمجھ رہے ہیں, سمجھیں گے آج نہ تک, آہستہ صحیح, لیکن سمجھ آئے گی. اس لیے کہ یہ بہترین امت ہے, لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہے نا. اس لیے خیر سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی یہ امت, مایوس کبھی نہیں ہونا ہے. مایوسی تو کفر ہے, اور مسلمان ہو اور مایوس ہو نہیں. حالات انشاءاللہ عنقریب بدلیں گے, اس کے لیے ہم کو بدلنا پڑے گا. اخلاق, عادات, اطوار, کردار, سیرت, گفتار, ہمیں اس میں اصلاح لانی ہوگی, تب جا کے دنیا آپ کے قدموں پہ گرے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے.